بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین۔ معزز حاضرین، ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بعدہ بیش بہا درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشیں پیاری مائیں اور بہنیں، صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی طیب لا يقبل الا طیبا وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین فقال تعالی یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا وقال یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا ربی ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنا يستجاب لذلك رواہ مسلم فی کتاب الزکاة۔ اس پوری حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ مسلم شریف کتاب الزکاة کے اندر لے کر کے آئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا اللہ طیب ہے، پاک ہے، اور صرف پاکیزہ چیزیں ہی قبول کرتا ہے۔ لا يقبل الا طیبا، پاکیزہ چیزوں کے علاوہ کوئی چیز ہمارا اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی مومنوں کو جس چیز کا حکم دیا ہے وہی چیز، اسی بات کا حکم اس نے اپنے رسولوں کو دیا ہے۔ فقال تعالی، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسولوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الرسل، اے رسولو، کلوا من الطیبات، اللہ کی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک عمل کرو، عمل صالح کرو۔ اور اسی بات کا حکم مومنوں کو دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے مومنوں، اللہ نے تمہیں جو روزی دی ہے اس میں سے پاکیزہ روزی کو کھاؤ۔ ثم ذکر الرجل، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا، ذکر فرمایا، یطیل السفر، جو ایک لمبے سفر پر ہے، اشعث، نہایت ہی پراگندہ حال ہے، اغبر، اور غبار آلود ہے، غبار سے بالکل اٹا ہوا ہے، یمد یدیہ الی السماء، وہ بندہ اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف پھیلائے ہوئے ہے، بولتا ہے، پکارتا ہے، یا ربی یا ربی، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، پکارتا رہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، وَمَطْعَمُهُ حرام، اس کا کھانا حرام کا ہے، وَمَشْرَبُهُ حرام، اس کا پینا، اس کا پانی حرام کا ہے، وَمَلْبَسُهُ حرام، اس نے جو کپڑا پہنا ہے وہ کپڑا حرام کا ہے، وَغُذِّيَ بِالْحَرام، اس کے بدن کی، جسم کی نشو و نما اور پرورش حرام کی ہوئی ہے۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، دعا کی ساری کوالٹیز کے اندر موجود ہے، لیکن یہ جو چیز ہے اس دعا کو قبولیت کے لیے رکاوٹ بن رہی ہے۔ میں کیسے اس کی دعا کو قبول کر سکتا ہوں، اس کی حاجات کو میں کیسے دور کر سکتا ہوں، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ، کیسے میں قبول کر سکتا ہوں۔ یہ پوری حدیث کا ترجمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں بیان کی ہیں، میں صرف ایک بات بیان کرنا چاہتا ہوں، اور وہ کہ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
دعا کی قبولیت کے کچھ اسباب بیان کیے ہیں. دعائیں ہماری قبول کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اسباب بیان کیے ہیں اس حدیث کے اندر. پہلا سبب ہے سفر. یطیل السفر، بندہ سفر میں ہے اور سفر کی حالت میں دعا یہ قبول ہوتی ہے. لہذا آدمی جب سفر کرے تو اس سفر کے اندر ضرور بھی ضرور دعائیں کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں ثلاث دعوات لا ترد، 3 دعائیں ایسی ہیں جو مستجاب ہوتی ہیں، جو قبول ہوتی ہیں، جو ریجیکٹ نہیں ہوتی ہیں. اس میں سے ایک دعا ہے دعوت المسافر، مسافر کی دعا. تو سفر یہ دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، سفر. دوسرا سبب ہے اشعث اغبر، آدمی نہایت پراگندہ حال ہو، غبار آلود ہو، غبار سے اٹا ہوا ہو، فقیروں جیسی صورتحال ہو اس کی، فقیروں جیسی. یہ دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے سنسار کے واسیوں، اے دنیا میں رہنے والے، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، اللہ کے فقیر ہو. واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہی بے نیاز ہے اور تمام خوبیوں والا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو مار دیا، وہ مر گیا. کسی خیر خواہ نے آ کر کے کہا موسیٰ فرعون کی پوری لشکر، پوری ٹیم، اس کی فوج آپ کو ڈھونڈ رہی ہے، نکل جاؤ یہاں سے. موسیٰ علیہ السلام نکل گئے مدین کی طرف. 7-8 دن کے بعد مدین پہنچ رہے ہیں. حالت جانتے ہیں؟ اشعث اغبر، نہایت پراگندہ حالت ہے، کپڑے میلے کچیلے ہو گئے، بال اور پورا بدن غبار آلود ہو گیا ہے، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، نہ کھانا ہے، نہ پانی ہے، نہ ٹھکانا ہے، گھر بھی نہیں. مدین پہنچنے کے بعد انہوں نے ایک نیکی کا کام کیا. حضرت شعیب کی 2 لڑکیاں تھیں، وہ اپنی بکریاں لے کر کے کھڑی ہوئی اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی. ان کی بکریوں کو لیا اور پانی پلا دیا اور پلا کر کے آ کر کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے. دیکھ رہے ہیں بالکل نہایت ہی غبار آلود ہیں اور پراگندہ حال ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، فقیروں جیسی صورتحال ہے. جانتے کون ہے؟ انبیاء بنو اسرائیل کا سب سے معزز نبی ہے. اتنا پاورفل اور اتنا طاقت والا نبی کہ اپنے عصے سے پتھر پر مار دے رہا ہے، پتھر پانی کا چشمہ پیدا کر دیتا ہے. اسی عصا کو زمین پر پھینک دیتے ہیں، اژدہا بن جاتا ہے. اتنا پاورفل نبی ہے اور حالت فقیروں جیسی ہے. درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، دعا کر رہے ہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. دیکھ رہا ہوں فقیر بن رہے ہیں. اتنا معزز نبی اور اپنے آپ کو کہہ رہا ہے اللہ میں فقیر ہوں. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. میرے پروردگار تو جو کچھ بھی خیر اور بھلائی میری طرف نازل کر، میں اس کا فقیر ہوں. یہ جو خیر ہے نا، اس میں دنیا اور آخرت کی ساری بھلائی اس کے اندر سمٹ کر کے آ گئی اسی خیر کے اندر. ہم لوگ دعاؤں کی حقیقت نہیں سمجھتے ہیں تو سمجھتے ہیں بڑی ہلکی دعائیں. انبیاء سے زیادہ جامع دعا کس کی ہو سکتی ہے؟ اس خیر کے اندر دنیا اور آخرت کی ساری بھلائی ہے. اے اللہ جو کچھ بھی خیر میری طرف نازل کر، میں اس کا فقیر ہوں. دیکھو بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، گھر نہیں ہے، بیوی بچے نہیں ہیں. اسی دعا کے نتیجے میں ان کو کھانا بھی مل گیا، پانی بھی مل گیا، گھر بھی مل گیا، بیوی بھی مل گئی، سب کچھ ایک دعا کے نتیجے میں. لہذا اگر کسی کو یہ ساری ضرورتیں چاہیے تو اس دعا کو لازم پکڑ لیں، اس دعا پر عمل کریں، اس کا ورد کریں، اس کا وظیفہ کریں صبح شام. اشعث یہ دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. پراگندگی، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے فقیر بنا کر کے پیش کرنا. تیسرا سبب ہے یمد یدیہ الی السماء، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف پھیلانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ حی کریم، ہمارا پروردگار، ہمارا رب
نہایت ہی حیادار ہے، داتا ہے، کریم ہے۔ جب کوئی بندہ اس کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے تو ہمارے رب کو اس بندے کے ہاتھ کو خالی لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے، حیا آتی ہے۔ لیکن یہ ہاتھ کب اٹھانا ہے؟ دن اور رات کے کسی بھی لمحے میں جب دعا کرنا چاہیں آپ تب اٹھائیے، لیکن فرض نماز کے بعد قطعاً نہیں، جائز نہیں۔ فرض نماز کے بعد، نماز تو پوری کی پوری دعا ہی ہے، از اول تا آخر۔ آپ دیکھیے آدمی تکبیر تحریمہ کہتا ہے اللہ اکبر، اس کے بعد دعا ہی سے شروع ہے، اللہم باعث، دعا ہے، اور پھر اختتام اللہم انی ظلمت نفسی یا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، دعا ہے۔ پوری کی پوری نماز دعا ہے، اور یہاں تک کہ جو سلام پھیرتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ سلام بھی تو دعا ہے۔ آدمی سلامتی اور رحمت کی دعا کر رہا ہے، یہ بھی دعا ہے۔ اور سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، یہ بھی دعا ہے۔ رکوع اور سجود میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں وہ بھی دعا ہے۔ پوری کی پوری نماز دعا ہے، اور پھر دعا کے بعد پھر ایک الگ دعا کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا مطلب ہے نماز کے اندر جو دعائیں کی گئی اس کو معنی اور مطلب سمجھ میں نہیں آیا ہے، اس کو سمجھتا ہی نہیں وہ بندہ۔ تو دن اور رات کے کسی بھی لمحے میں آپ دعا کیجیے، آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے، اذان اور اقامت کے درمیان اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے، بارش نازل ہو رہی ہے آپ ہاتھوں کو اٹھائیے، افطار کے وقت دعا کر رہے ہیں ہاتھ اٹھائیے، جب آپ کو دعا کرنی ہے آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے۔ لیکن فرض نماز کے بعد ہاتھوں کو اٹھانا یہ ہمارے نبی سے، صحابہ سے، سلف سے کہیں سے ثابت نہیں۔ تو ہاتھوں کو اٹھانا یہ دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ یمد یدیہ الی السماء، تیسرا سبب۔ چوتھا سبب یہ ہے یا ربی، یا ربی، اے میرے رب، اے میرے رب۔ اللہ کے بہت سارے نام ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے بڑے پیارے پیارے بڑے اچھے اچھے نام ہیں، تو اے لوگوں انہی اچھے اچھے ناموں سے اللہ کو پکارو۔ اور خاص طور سے ربوبیت کا حوالہ دے کر کے، رب کا حوالہ دے کر کے اللہ کو پکارو، یا ربی یا ربی۔ آپ پورا قرآن پڑھ جائیے از اول تا آخر، 95% جو دعائیں قرآن کے اندر مذکور ہیں وہ ربنا سے شروع، ربنا اغفر لنا، رب اغفر لی، ربنا آتنا، ربنا لا تحملنا، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک۔ تو اکثر دعائیں ربنا سے شروع ہیں، لہذا جب آپ دعا کریں تو ربنا سے شروع کریں، ربی سے شروع کریں، اے میرے پروردگار، اے میرے رب۔ یہ دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ یا ربی، یا ربی۔ ایک بات اور معلوم ہوتی ہے کہ دعاؤں کے اندر اصرار ہو، دعاؤں کے اندر تکرار ہو، دعا کو بار بار آپ کیجئے، ریپیٹ کیجئے، ایک ہی بات کو، ایک ہی سوال کو، ایک ہی چیز کو بار بار ریپیٹ کیجئے اللہ کے سامنے، یا ربی یا ربی۔ آج المیہ یہ ہے مسلمانوں کا کہ دعاؤں کے اندر نہ تو اخلاص ہے، نہ تو اصرار ہے، نہ تو تکرار ہے، صرف اور صرف راگ ہے۔ بس راگ جانتے، گا گا کر کے لوگ دعا کر رہے ہیں، اور اللہ کو گانا پسند نہیں، اللہ کو گانا پسند نہیں ہے، اللہ کو اخلاص پسند ہے، اللہ کو تکرار پسند ہے، اللہ کو اخلاص اور اصرار پسند ہے۔ اور کیا پسند ہے؟ اللہ کو تضرع پسند ہے، اللہ کو گڑ گڑانا پسند ہے، اللہ کو کپاہٹ پسند ہے۔ آپ کی دعا کے اندر تضرع آنا چاہیے، گڑ گڑاہٹ آنی چاہیے، آپ کی دعا کے اندر کپاہٹ آنی چاہیے، یہ اللہ چاہتا ہے۔ اور ہم صرف راگ سے دعا کر رہے ہیں، گا گا کر کے، امام حرم سے لے کر کے جہاں جائیے تہاں صرف راگ گا رہے ہیں، اور شاید ہی وہ یہ دعاؤں کے اثرات آج نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ورنہ اللہ کا یہ وعدہ ہے، بندہ اگر میری مجھ سے دعا کرے گا میں اس کی دعا قبول کروں گا۔ تو تضرع نہیں ہے، اصرار نہیں ہے، تکرار نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ۔ ارے ہمارا عذاب آ جانے کے بعد ان لوگوں نے تضرع اختیار کیوں نہیں کیا، گڑ گڑایا کیوں نہیں ہمارے سامنے؟ اگر یہ گڑ گڑاتے تو ہم ان سے عذاب کو ٹال دیتے۔ لیکن تضرع، گڑ گڑانا اللہ چاہتا ہے، اللہ کو گڑ گڑانا پسند ہے۔ آج ہم گڑ گڑا نہیں رہے، ہمارے بدن کے اندر لرزہ طاری نہیں ہو رہا ہے، صرف راگ سے، سر میں، دھن میں بس دعائیں کرتے جا رہے ہیں، بڑی اچھی دعائیں، کانوں کو لذت مل رہی ہے، کانوں کو اچھا لگ رہا ہے، بس
تو اللہ کو تضرع پسند ہے، گڑ گڑانا پسند ہے. ولیکن تضرع ولیکن قست قلوبہم، ان کے دل یہ جو گڑگڑانا ہے نظر نہیں آ رہا ہے، در حقیقت ان کے دل سخت ہو چکے ہیں. ولیکن قست قلوبہم، تو گڑگڑانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ یہی چاہتا ہے. اور کپکپاہٹ، آپ میدان بدر اٹھائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں لڑائی سے چند منٹ پہلے آپ اپنے سائبان میں داخل ہوئے اور دیکھا کہ معاملہ بڑا نازک ہے. آج اسلام اور کفر کی پہلی لڑائی ہے. رسول اللہ سجدے میں گر گئے اور دعا کر رہے ہیں، اللہ اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم آتی ما وعدتنی، اللہم ان تہلک هذه العصابة من اہل الاسلام لا توبت فی الارض. اے اللہ تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کر دے. اے اللہ میں تجھے تیرا وعدہ یاد دلاتا ہوں حالانکہ تو بھولتا نہیں ہے. اے اللہ تو نے مجھ سے جو عہد کیا ہے میں تجھ کو وہ عہد یاد دلاتا ہوں، تو بھولتا نہیں ہے. اللہم انجز لی ما وعدتنی، اے اللہ تو وہ وعدہ کو پورا کر، اے اللہ تو اس عہد کو پورا کر جو مجھ سے کیا ہے. اللہم ان تہلک هذه العصابہ، اے اللہ اگر اس روئے زمین پر یہ مٹھی بھر جماعت، ایک چھوٹی جماعت اگر آج مار دی گئی، آج ہلاک و برباد ہو گئی، پھر قیامت تک کے لیے اس روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا، تیرا نام لینے والا کوئی پیدا نہیں ہوگا. اور حالت آپ دعا کر رہے ہیں، اور حالت یہ ہے کپکپاہٹ بدن کے اندر ایسی طاری ہے کہ آپ کے بدن مبارک پر چادر ہے گردن پر سرک کر کے زمین پہ نیچے گر گئی ہے. ایسی کپکپاہٹ ہے آپ کے بدن کے اوپر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا کہ چادر گر گئی ہے، دوڑ کر کے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ گئے، اے اللہ کے رسول بس کیجئے، اللہ اپنا وعدہ ضرور پورا فرمائے گا. یہ کپکپاہٹ آج ہماری دعاؤں میں ہے. ہم کو صرف راگ چاہیے، گانا بڑا اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ. یہ کپکپاہٹ چاہیے دعاؤں کے اندر، اور یہی چیز نہیں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً اجابت نازل کر دی، فرشتوں کا پورا ایک لشکر نازل کر دیا مدد کے لیے. جب تضرع ہو، گڑ گڑانا ہو اور کپکپاہٹ ہو آدمی کے اندر، اور یہی جب تضرع آئے گا، کپکپاہٹ آئے گی تو اخلاص پیدا ہوگا. اور یہ چیز دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے سب سے پہلا سبب ہے. اور یہ دعا کی روح ہے، یہ دعا کی روح ہے. تو یا ربی ایک تو اصرار ہونا چاہیے، بار بار ریپیٹ کیجیے آپ اسی دعا کو. یہ دعا کا اسباب میں سے ایک سبب ہے. سوال یہ ہے کہ دعا کا پاور کیا ہے؟ دعا کی روح سمجھ میں آ گئی، تضرع، گڑ گڑاہٹ اور کپکپاہٹ. دعا کا پاور کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر. لوگوں، تقدیر کو کوئی چیز ٹال نہیں سکتی الا الدعاء، سوائے دعا کے. اور آدمی کی عمر میں کوئی چیز اضافہ نہیں کر سکتی سوائے بر کے، نیکی کے، اور خاص طور سے صلہ رحمی کے. لیکن یہ پاور ہے دعا کا کہ تقدیر جیسی اہم چیز اللہ دعا کے ذریعے سے ڈال دیتا ہے. دعا جانتے ہیں اتنی اہم چیز ہے کہ امپاسبل چیز کو، ناممکن چیز کو پاسبل بنا دیتی ہے دعا. حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے ہیں، ہڈیاں اور بال سفید ہو چکے ہیں، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، اور ان کی بیوی بھی بوڑھی ہو چکی اور ساتھ ہی ساتھ مرض عقر لاحق ہے، 5 پن کی شکار ہے. ظاہر ہے ایسی کنڈیشن میں بچہ پیدا نہیں ہو سکتا. قرآن بولتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کی کفالت کرتے تھے. دیکھا کہ ان کے پاس بغیر موسم کے پھل آ رہے ہیں. کہا میری بچی یہ پھل کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہنے لگے اللہ کی طرف سے. حضرت زکریا علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ وہ اللہ جو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے. اگرچہ میری جوانی کا موسم گزر چکا ہے، اگرچہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اگرچہ میری بیوی 5 ہے، لیکن جو پروردگار بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے مجھے اولاد کیوں نہیں دے سکتا ہے؟ ہنالک دعا زکریا ربہ. وہیں پر حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی. دعا کیا کی؟
رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. میرے رب مجھے ایک صالح نیک اولاد عطا فرما دے. انک سمیع الدعاء، تو دعاؤں کا سننے والا ہے. بوڑھا ہو چکا ہوں، کوئی اولاد نہیں ہے، بڑھاپے کا کوئی سہارا نہیں ہے، میرے رب ایک اولاد عطا فرما دے. تو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے تو مجھے اولاد کیوں نہیں دے سکتا ہے؟ دیکھ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی، اور ان کی دعا میں اذ نادى ربه نداء خفيا، چپکے چپکے گڑگڑا گڑگڑا کر تسرع کپکپاہٹ تھی. اللہ نے کہا فنادته الملائکۃ وهو قائم يصلي في المحراب، مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، فرشتے نے آواز دی زکریا ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ نے تمہاری دعا کو ایکسپٹ کر لیا ہے، قبول کر لیا ہے. اللہ نے تمہیں ایک بیٹے کی بشارت دی ہے اور نام بھی بتا دیا ہے ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اپنے بچے کا نام یحییٰ رکھو. دیکھ رہے ہیں، یہ دعا کا پاور ہے. امپاسبل چیز کو پاسبل بنا دیتی ہے دعا. یہ دعا کی طاقت ہے. لہذا اگر بچہ چاہیے کسی کو، خاص طور سے بیٹا چاہیے، تو یہ دعائیں اپنے روزمرہ کی زندگی میں شامل کیجیے. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء. یہ دعا پڑھیں، آپ اس کا ورد کریں صبح شام، انشاءاللہ روئیں، گڑگڑائیں، تسرع اختیار کریں. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کا سننے والا ہے، وہ قبول کرے گا انشاءاللہ. بڑی سے بڑی بیماریاں، بسا اوقات بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو لا علاج ہوتی ہیں، پریشان ہو جاتا آدمی، سالوں سال صاحب فراش بن جاتا ہے، بستر پر لیٹا رہتا ہے، ڈاکٹر جواب دے چکے ہوتے ہیں. کچھ ایسے ہی حال تھا ایک نبی کا، حضرت ایوب علیہ السلام. بیماری ایسی ہے کہ نہ چل پا رہے ہیں، نہ بیٹھ پا رہے ہیں، نہ سو پا رہے ہیں، سارے بیوی بچے سوائے ایک کے سب چھوڑ چھاڑ کے بھاگ گئے. دیکھ لیں، بہت پریشان ہو گئے. انہوں نے اپنے رب سے دعا کی. دعا کا پاور دیکھ، لا علاج بیماریوں کی دوا ہے دعا. انہوں نے، اللہ نے کیا فرمایا، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. میرے رب، ایوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں، میرے رب مجھے ایک بیماری لاحق ہو گئی. بس یہ نہیں کہہ رہے شفا دے دے، ٹھیک کر دے، کچھ نہیں. میرے رب مجھے ایک بیماری لاحق ہو گئی ہے. وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اپنی حالت بیان کر رہے ہیں. اللہ سے کوئی چیز ڈھکی چھپی ہے، اللہ سب جان رہا ہے. لیکن دعا کر کے آدمی بندہ اپنی حالت اللہ کے سامنے بیان کرے، میرے رب میں اس بیماری میں، اس پریشانی میں مبتلا ہوں، اور تو تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. مفسر بولتا ہے کہ دعا کا اتنا شاندار ادب کہ اس سے بہترین ادب کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں، انت اہل ان ترحم وایوب اہل ان یرحم. اے اللہ، تو اسی لائق ہے کہ تو رحم کرے، اور ایوب اس لائق ہے کہ اس کے اوپر رحم کیا جائے. میری حالت ایسی ہے، اے اللہ میں قابل رحم ہوں، میرے اوپر رحم فرما دے، میری اس بیماری کو ٹھیک کر دے. یہ انداز ہونا چاہیے دعا کا. لہذا اگر کوئی بیمار ہیں گھر میں، خاندان میں، سماج میں، یہ دعا کہو، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اس کا ورد کریں، وظیفہ پڑھیں اس کو صبح و شام. رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یہ اللہ کی سکھلائی ہوئی دعا ہے. اور قرآن سے بہتر دعا کس کی ہو سکتی ہے؟ بسا اوقات آدمی کسی مشکل میں گر جاتا ہے، اس کے سامنے کوئی راستہ نظر نہیں آتا، چاروں طرف سے راستے بند ہو جاتے ہیں. اور اس سے بڑی مشکل اور کیا ہو سکتی ہے کہ آدمی مچھلی کے پیٹ میں پہنچ جائے. مچھلی کے پیٹ میں اللہ کا ایک بندہ، ایک نبی پہنچ گیا ہے، اور نکلنے کے سارے راستے بند ہیں. بتائیے مچھلی کے پیٹ سے کوئی نکل سکتا ہے؟ سارے راستے بند ہیں. اللہ فرماتا ہے میں رب ہوں، مجھ سے دعا کرو گے. تم نے تو ابھی دعا کی طاقت، اس کا پاور سمجھا ہی نہیں ہے.
دعا کرو، دیکھو میں کس طرح راستہ نکالتا ہوں، کس طرح میں راستے پیدا کرتا ہوں۔ میرا ایک بندہ، اس کو یاد کرو، ایک گناہ کیا تو ہم نے مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا، اور جب میرے اس بندے نے مجھ سے توبہ کی، مجھ سے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں نے مچھلی کو کہا کہ نکالو باہر، سمندر کے ساحل پر لا کر کے اس کو نکال دو، نکل دو اس کو۔ دیکھ رہے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو تمام مصیبتوں کو دور کرنے والا، تمام پریشانیوں کو دور کرنے والا، تمام بیماریوں کو دور کرنے والا، اور تمام ناممکنات کو ممکن بنانے والا اسی کی ذات ہے، ہمارے پروردگار۔ تو پھر ہم دعا کیوں نہ کریں؟ ہم اس سے لو کیوں نہ لگائیں؟ اس سے مانگے تو کیوں نہ مانگیں؟ اور اللہ یہ فرماتا ہے، میرے بندو اگر تم مجھ سے نہیں مانگو گے میں تجھ سے ناراض ہو جاتا ہوں، تم سے ناراض ہو جاتا ہوں۔ من لا یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا، جو اللہ سے مانگتا نہیں، اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، غصہ کرتا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دعا کی قبولیت کے جو اسباب ہیں، ان اسباب کو سامنے رکھتے ہوئے، اس پر عمل کرتے ہوئے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی تمام پریشانیوں، تمام بیماریوں، تمام مصیبتوں اور ہر طرح کی چیزوں کے لیے اللہ کے سامنے سوال کریں، اللہ سے دعا کریں۔ اللہ یقیناً ہماری اس دعاؤں کو سننے والا، ہماری بگڑی بنانے والا، ہماری بیماریوں کو دور کرنے والا، اور ہمیں تمام مصیبتوں سے نجات دینے والا اللہ رب العالمین ہے۔ دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو دعا کے آداب اور شروط اور اس کے جو اسباب ہیں قبولیت کے، ان تمام اسباب کو، ان تمام جو ہے شرائط کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں تو نے وعدہ کیا ہے کہ ہم بہت ساری گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تمام لوگوں کی گردنوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم بہت خطا کار ہیں، بہت گنہگار ہیں، سر سے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، تو ہمارے گناہوں کی طرف مت دیکھ، اے اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کی طرف مت دیکھ، اے اللہ ہماری بدعمالیوں کی طرف مت دیکھ، اے اللہ تو اپنی شان کو دیکھ، اے اللہ تو اپنے فضل کو دیکھ، اے اللہ تو اپنی رحمت کو دیکھ، اے اللہ تو اپنی مغفرت کو دیکھ، اپنے اسی شان، اپنے اسی فضل، اپنے اسی رحمت اور اپنے اسی مغفرت سے ہم تمام لوگ جو یہاں حاضر ہیں، اے اللہ ہم تمام لوگوں کو معاف فرما دے، ہم تمام لوگوں کو بخش دے، ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما کر کے اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سب تیرے بندے ہیں، ہم سب تیرے بندے یہاں اکٹھا ہوئے ہیں تیرے گھر میں، تیری عبادت کے لیے، تیرے سامنے حاضری دینے کے لیے۔ اے اللہ، یہاں مائیں بھی ہیں، اے اللہ یہاں نوجوان بھی ہیں، اے اللہ یہاں بوڑھے بھی ہیں، اے اللہ یہاں بچے بھی ہیں، اے اللہ سب کے سب تیرے دربار میں حاضر ہوئے ہیں تیری عبادت کرنے کے لیے، اپنی پیشانی کو تیرے سامنے جھکانے کے لیے۔ اے اللہ، ہم تجھ کو اپنا رب مانتے ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے محبت کا اقرار کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں تجھ سے محبت بھی ہے، اے اللہ ہمیں تجھ سے خوف بھی ہے، اے اللہ ہمیں تجھ سے امید بھی ہے۔ اے اللہ تو اپنے اسی خوف سے، اپنی اسی محبت اور اپنی اسی امید سے اے اللہ ہم تمام لوگوں کو معاف فرما دے، ہم تمام لوگوں کی جائز خواہشات کو قبول فرما دے۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کو صحت و عافیت عطا فرما، دنیا میں جب تک زندہ رکھنا۔ اے اللہ تو ایمان کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔